اپنا سحر ہو. اس ایام ازا کی یہ آج آخری تقریر ہے. ایام ازا کی آخری نہیں، اس ایام ازا کی، اس لیے کہ یہ جس ذکر کو میں کر رہا ہوں یا آپ سن رہے ہیں یا ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر وہ ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اس ذکر کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن یہ ذکر ختم نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس قوم کا وارث زندہ ہو وہ قوم زندہ ہوتی ہے. جس قوم کا وارث زندہ ہو وہ قوم زندہ ہوتی ہے. یہ ذکر، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ ادا، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جلوس ادا ہماری وجہ سے ہے، یہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہے، بلکہ ان مجلسوں کی وجہ سے ہم ہیں. ہماری شناخت یہ مجلسیں ہیں، ہماری شناخت یہ جلوس ہیں، اور یہ ذکر حسین کا ذکر،
رسول کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں۔ بے شک دنیا میں آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، مگر ذکر اپنی جگہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ تمنائے حضرت زہرا ہیں، تو جس بیوی نے آپ کے لیے دعا کی ہو اور صادقہ بیوی ہو تو وہ دعا قبول بھی ہوئی۔ ہر دور میں ایک قوم ایسی رہے گی جو اس ذکر کو تازہ کرتی رہے گی۔ مٹانے والے وہ ہر دور میں آئے اور ہر دور میں آتے رہیں گے، ہم سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن ذکر اپنے طور پہ چلتا رہے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا، صادق رسول نے فرمایا کہ یہ ذکر قیامت تک چلنے والا ہے۔ اور جس ذکر کو ملائکہ کرتے ہوں، ائمہ طاہرین کرتے ہوں، ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ان مجالس میں خود حضور تشریف لاتے ہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو بس ایک حدیث تاکہ موضوع کی طرف آ جائیں۔ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، پھر سنا دوں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ کربلا کے شہید حسین کے دوست، اور جو حضرات کربلا محلہ گئے ہیں، جو نہیں گئے ان کے لیے بھی دعا کریں خدا ان کو لے جائے، بالکل دروازے کے ساتھ۔ تو جب آپ گلی میں جائیں گے تو جاتے بھی ان کو سلام، آتے بھی ان کو سلام۔ جب شہادت ہوئی تو مرتبہ بلند ہوا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا جناب حبیب کو اور کہا کہ حبیب، اللہ نے تم کو یہ مقام دیا ہے، یہ عظمت دی ہے، یہ شرف دیا ہے، اب مرنے کے بعد کوئی تمنا تمہارے دل میں ہے؟ کوئی حسرت تمہارے دل میں ہے؟ تو حبیب نے کہا ایک ہے۔ کیا وہ کیا؟ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں اور مجلس حسین میں شریک ہوں۔ ان مجالس کی یہ منزلت ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے صادقین کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے کی آج آخری تقریر۔ میں نے آپ کے سامنے صادقین کا تعارف بھی کرایا، ان کی صورتیں بھی آپ کو مباحثہ میں دکھا دی، صادقین کے صفات بھی آپ کے سامنے بیان کیے، صادق و صدیق کا فرق بھی بیان کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صادقین 14 ہیں، ان 14 میں 14 زبانیں، 14 دہن مگر زبان ایک، 14 قدم اقدام ایک، 14 دل ارادہ ایک۔ نہ ان کے اقوال میں کوئی فرق اور نہ ان کے کردار میں کوئی فرق۔ ان 14 میں ایک عورت ہے، 13 مرد ہیں، یاد رکھیے گا، اور ابھی ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ یہ 14 کے 14 ایک گروہ ہے صادقین کا۔ نہ ان کے کردار میں فرق، جو پہلے نے کہا وہی آخر نے کہا، جو پہلے کا عمل وہی آخر کا عمل۔ اگر پہلے نے قال اللہ کہا، اللہ یہ کہتا ہے، تو دوسرا بھی یہی کہتا ہے، تیسرا بھی یہی کہتا ہے، چوتھا بھی یہی کہتا ہے، 12واں بھی یہی کہتا ہے۔ جو پہلا کہے گا وہی آخر کہے گا۔
پہلے کا قول صادق، آخر کا قول بھی صادق. اقوال میں اختلاف نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ نانا نے یہ کہا تھا، نواسے نے یہ کہا تھا. نہیں، جو نانا نے کہا وہی نواسے نے کہا، جو دادا نے کہا وہ پوتے نے کہا. عمل بھی وہی، جو پہلے کا عمل وہی آخر کا عمل. دیکھیے جس طریقے سے رسول نے نماز پڑھی وہی طریقہ علی کی نماز پڑھنے کا، وہی طریقہ حسن کی نماز پڑھنے کا، وہی طریقہ حسین کی نماز پڑھنے کا، یہاں تک کہ آپ چلے جائیں آخر تک تو سلسلہ ایک. تو ہم نے جو رسول کی نماز دیکھی وہی نماز علی کی تھی، وہی نماز حسن کی تھی، وہی نماز حسین کی تھی، وہی زین العابدین کی تھی، وہی محمد باقر کی تھی، وہی جعفر صادق کی تھی، وہی موسی کاظم کی تھی، وہی علی رضا کی تھی، وہی محمد تقی کی تھی، وہی علی نقی کی تھی، وہی حسن عسکری کی تھی. جب ایک نماز چلی آ رہی ہے ہم نے اسی کو اختیار کر لیا، جہاں اختلاف تھا وہ چھوڑ دیا. کیونکہ ایک سلسلہ ہے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، مثال کے لیے پھر عرض کر دوں، یاد آ جائے گی بات. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو نماز اس طرح پڑھنا جس طرح میں پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ آج آپ رسالت کس سے پوچھیں؟ اسی سے پوچھنا پڑے گا جو بچپن سے آپ کے ساتھ تھا. وہ بتائے گا کہ رسول وضو اس طرح کیا کرتے تھے، نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے، رکوع میں اس طرح جایا کرتے تھے، سجدے میں اس طرح جایا کرتے تھے. اب دور آتے رہے رسول کے بعد، جب علی کا دور آیا تو اوروں نے بھی دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے. جب علی کا دور آیا اور علی نے نماز پڑھائی مدینے میں تو تمام اصحاب نے مل کر کہا آج اس نماز کا مزہ آ گیا جو رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. دیکھا نا وہی نماز آ رہی. اب جابر کو بلایا، کہا جابر اللہ نے تمہاری عمر کو دراز کیا ہے، تم میرے بیٹے میرے نواسے باقر کو بھی دیکھو گے. کئی اماموں کو دیکھا، 5ویں امام تک یہ زندہ رہے. اور کہا جابر ایک کام کرنا، جب میرے نواسے باقر کو دیکھنا تو میرا سلام کہہ دینا. کتنے اماموں کی زیارت کی؟ 5 اماموں کی زیارت کی. جب امام کا زمانہ آیا تو روایات میں ملتا ہے گلی میں کوچے میں گھومتے تھے پھرتے تھے، یا باقر ہو یا باقر ہو، کہاں ہے باقر کہاں ہے باقر، تلاش کرتے تھے. ایک دن ایک بچہ سامنے آیا، سامنے جو آیا کہا کس کو پکار رہے ہو؟ کہا باقر کو پکار رہا. کہا کہ دیکھو جو میرے نانا نے تجھے پیغام دیا تھا وہ پہنچاتا کیوں نہیں؟ سلام پہنچایا کر. کہا کہ ٹھہریے، توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے. کہا ٹھہریے، کیا بات ہے، ذرا چل کے دکھائیے. امام محمد باقر آگے گئے، کہا پیچھے آئیے. امام محمد باقر پیچھے آئے، کہا پھر آگے جائیے. امام محمد باقر پھر آگے گئے، کہا پیچھے آئیے. پیچھے آئے، کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے نانا کو دیکھا ہے، میں آپ کو آگے پیچھے چلا کے دیکھ رہا ہوں کہ بالکل رسول کی چال ہے. چال میں بھی رسول، ڈھال میں بھی رسول. وہ آپ نے اقوال کو بھی دیکھ لیا ایک جیسے. اب آئیے امام رضا کا زمانہ ہے. ایک شخص نے خواب دیکھی، خواب میں دیکھا کہ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے، کھجوروں کا تشت تازہ خرمے سامنے رکھے ہوئے اور لوگوں کو خرمے تقسیم کر رہے. میں گیا
میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے بھی دیجیے. حضور نے تشت میں سے مٹھی بھری اور میرے ہاتھ میں مٹھی رکھ دی. میں باہر آیا, گنا تو 18 کھجور کے دانے تھے. آنکھ کھل گئی. دوسرے دن جب میں مسجد سے گزرا تو اسی مقام پر میں نے اپنے 8ویں امام کو دیکھا. امام رضا بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے خورمے کا تش رکھا ہوا ہے اور آپ خمرے خورمے تقسیم کر رہے ہیں. میں قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے بھی دیجیے. امام نے مٹھی اٹھائی اور ہاتھ میں دی. میں باہر آیا, جنا 18 دانے تھے. میں پلٹ کے آیا اور کہا مولا کچھ مجھے اور دے دیجیے. تو مولا نے کہا کہ اگر نانا اس سے زیادہ دیتے تو نواسا بھی دے دیتا. دیکھیے, عمل میں بھی اختلاف نہیں, قول میں بھی اختلاف نہیں, کردار میں بھی اختلاف نہیں. پہلا بھی محمد, آخر بھی محمد, اوسط بھی محمد. کوئی ان کے عمل میں اختلاف دکھلا نہیں سکتا. کسی کتاب سے, کسی حدیث سے دکھاؤ کوئی ان کے عمل میں اختلاف ہو. لیکن ایک صاحب نے کہا کہ جناب ان کے کردار میں, ان کے اقوال میں اختلاف ہے. مگر ایک چیز میں عرض کروں, پھر اس کا اعتراض پیش کروں گا کہ دیکھیے صورتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, نام مختلف ہو سکتے ہیں. بھائی کوئی حسن کی صورت میں, کوئی حسین کی صورت میں, کوئی علی کی صورت میں, نام بھی مختلف ہو سکتے ہیں. جس کے ہاں جو صفت نمایاں ہو گئی اس اعتبار سے اس کا نام ہو گیا. جس کو موقع ملا علوم کو پھیلانے کا اس کا نام باقر ہو گیا. جس کو دشمنوں نے بھی سچا کہا اس کا نام صادق ہو گیا. جس نے غصے کو پی دیا اس کا نام کاظم ہو گیا. لیکن وہ سانچا جو صادقین کا آ رہا ہے اس اعتبار سے سب صادق. حقیقت عمل میں کوئی اختلاف نہیں, شکل عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حقیقت عمل میں اختلاف نہیں. دیکھیے آپ یہ مجلس کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے, ایک صاحب نے لاؤڈ اسپیکر لگایا, ایک صاحب نے شامیانہ لگایا, کچھ لوگوں نے فرش بچھایا, کسی نے ممبر رکھا. میں پڑھنے کے لیے آ گیا. یہ اشکال مختلف ہے نہیں, مقصد کیا ہے؟ مجلس. تو شکلیں تو مختلف ہو سکتی ہیں مگر مقصد ایک. تو حقیقت عمل میں اختلاف نہیں ہو سکتا, شکل عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ حقیقت عمل میں اختلاف نہیں, شکل عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے, میں آپ کو اختلاف دکھاؤں. میں نے کہا دکھائیے جناب اختلاف. کیا یہ بتائیے صادقین کتنے کا؟ 14. جناب جب یہ 14 ہیں تو 13 باہر ہے ایک گھر میں. 14 13 ہے نا, 13 مرد ہیں ایک عورت, 13 میدان میں ایک گھر میں. اختلاف تو ہو گیا. میں نے کہا جناب بات یہ ہے ان کی ذمہ داری باہر کی ہے, ان کی ذمہ داری گھر کی ہے. بھائی اللہ نے ایک اصول بنایا ہے, ان کا جہاد باہر کا جہاد ہے, ان کا جہاد گھر کا جہاد ہے. تو یہ اختلاف کہاں ہوا؟ اللہ نے معین کیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری باہر کی ہے, ان کی ذمہ داری گھر کی ہے. مرد کا کام باہر کا ہے, عورت کا کام گھر کا ہے. تو یہ اللہ نے معین کیا ہے, تو اس میں اختلاف کہاں ہوا؟ شکل عمل مختلف ہے, حقیقت عمل ایک. مثال سے سمجھاؤں آپ کو. قرآن مجید میں آئیے, وزن کی بات اگر دیکھنا ہو تو سورہ حلقہ کے اندر ہے. سورہ حلقہ جس کو آپ سورہ دہر کہتے ہیں, یہ سورہ دہر قرآن مجید میں موجود ہے اور اہل بیت کی شان میں آیا ہے, خصوصاً حسنین کی شان میں. اور جہاں بھی اہل بیت کی شان آتی ہے وہاں کوئی
کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے. اس کو مکی سورہ بنایا گیا. جناب یہ سورہ مکی ہے. اہل حسنین تو مدینے میں تھے. اگر یہ سورہ حسنین کی شان میں ہوتا تو اس کو مدنی سورہ ہونا چاہیے. یہ مکی سورہ کیسے ہو گیا؟ تو میں جناب گزارش کروں گا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جب حسنین بیمار ہو گئے تھے کیوں سے ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ جناب علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ کی شادی مکے میں ہوئی یا مدینے میں؟ شادی مدینے میں ہوئی. آپ کہتے ہو سورہ مکے میں آ گیا تو شادی تو یہاں ہوئی, بچے یہاں پیدا ہوئے. سورے کو آپ نے مکے میں بھیج دیا صرف اس لیے کہ اگر سورے کو مدنی قرار دیتے ہیں تو اہل بیت کے فضائل ظاہر ہوں گے. لہذا سورے کو مکی بنایا. لیکن اللہ نے بھی کہا کہ میں بھی اس سورے کے اندر ایک چیز ایسی رکھ دوں گا کہ قیامت تک دنیا اس کو مکی سورہ ثابت ہی نہیں کر سکتی. اور وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. دیکھیے جہاں بھی قرآن میں خیرات کا تذکرہ ہے وہاں یتیم کا تذکرہ ہے, وہاں مسکین کا تذکرہ ہے, ابن السبیل کا تذکرہ ہے, لیکن کہیں بھی اسیر کا تذکرہ نہیں. لیکن سورہ ظاہر میں جہاں پر آیت ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, یہ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. تو میں تاریخ داں حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, مفسرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ مکے میں اسیر کہاں تھے؟ بھائی حضور جب مدینے آئیں گے جنگیں ہوں گی, قیدی ہوں گے, اسیر لائے جائیں گے تو اسیر ہوں گے. جب مکے میں کہاں سے اسیر آ گئے؟ تو اللہ نے لفظ اسیر رکھ کے بتایا کہ سورہ مدنی ہے, مکی نہیں ہے. اور حسنین علیہ السلام بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو انہوں نے نذر کی, مولا کائنات غبار الہ میرے یہ دونوں بچے صحت یاب ہو جائیں تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا. یہی نظر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کی, یہی نظر امام حسن نے کی, یہی نظر امام حسین نے کی, اور یہی نظر جناب فضہ نے بھی کی. پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ دعا کرتے تو مستجاب نہ تھی. مولا کائنات دعا کرتے, جناب فاطمہ دعا کرتی, امام حسن خود دعا کرتے, امام حسین دعا کرتے, دعا قبول ہو جاتی. لیکن نہیں, استجابت دعا کا طریقہ بتایا کہ دیکھو اگر دعا کو قبول کرانا ہے تو عمل خیر میں نظر کرو. بھائی یہ نظر و نیاز یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ اگر یہ بدعت ہے تو پہلا بدعت تمہارا خدا ہوا جس نے قرآن میں نظر کے تذکرے کو کر دیا. اللہ تو کہتا ہے یوفون بالنذر, ایفائے نظر کرو. یہ نظر کر رہے ہیں. نظر کیا ہے جناب؟ نظر کی جاتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا, میرا یہ کام ہو جائے گا میں روزے رکھوں گا, امتحان میں پاس ہو جاؤں گا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. یہی تو نظر کی جاتی ہے, یہی انہوں نے نظر کی. یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. تو بھائی اگر یہ نظر کرنا بدعت ہے تو پھر انہوں نے نظر کیوں کی اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں کیا ان کا؟ کار خیر میں نظر کرو. بھائی نظر میں طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نظر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں, 1 دفعہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ قل اللہ, 3 مرتبہ درود. اگر میت ہے تو ان کے ذریعے کا ثواب پہنچا دیا, اور اگر یہ خود ہیں تو ہدیہ کر دیا. تو بتاؤ ذکر کس کا کیا؟ اللہ کا کیا کہ اور کا کیا؟ قرآن پڑھا کہ نہیں؟ کیونکہ نسبت ان کی طرف ہو گئی لہذا کہہ دیا جناب. یہ کہتے نظر اللہ نیاز حسین.
یہ نیاز حسین کیا ہے؟ بھائی نظر وہی ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. یہ بیچارے جو چاہتے بہت ہیں اہل بیت کو، یہ نیاز حسین. نیاز مند کس کو کہتے ہیں جناب؟ ارادہ مند کو کہتے ہیں، محبت کرنے والے کو کہتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں جناب میں آپ کا بڑا نیاز مند ہوں، یعنی کیا مطلب؟ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. تو یہ نظر و نیاز، نظر اللہ، نیاز حسین. تو نظر دینے والا کہتا ہے مالک نظر تیری ہے، نظر تیری ہے، بتائی حسین نے ہے. بھائی انہوں نے بتائی، یہ کیونکہ ان کے ہم نیاز مند ہیں، انہوں نے بتائی ہے، مگر طریقہ وہی ہے. نظر اللہ، اللہ کی نظر ہے. قرآن پڑھا، کچھ اور تو نہیں کیا نا، کسی اور کا تذکرہ ہی نہیں کیا، صرف تذکرہ اللہ کا کیا. کسی اور کا تذکرہ کرتے تو پھر ٹھیک ہے کہ صاحب یہ نظر جو ہے تو یہ اللہ کا، صرف اللہ کا، اور کسی کا تذکرہ نہیں. تو یہ نظر کار خیر میں ہے. جو بھی کار خیر کرو نظر کرو، نظر سے دعائیں قبول ہوتی. ایک صاحب نے نظر کر لی اور بڑی زوردار نظر کی، مگر ایک بات یاد رکھو، نظر کریں تو پورا بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ جب تک مطلب نہیں نکلا اللہ میں یہ کروں گا، اللہ میں وہ کروں گا، اور جب مطلب نکل گیا بھول گئے. یا کوئی ایسی صورت آ گئی یاد نہیں رہا، یا اب بدن بھاری ہو گیا. ایک صاحب نے نظر کر لی، اب جب نظر کے ایفا کا موقع آیا اب پریشان ہو گیا کہ کیا کروں. گھبرا کے مولا کے پاس آیا، مولا کائنات کے پاس. تو مولا کی نظر کی ہے پوری نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا نظر کیا کی؟ کہا میں نے نظر یہ کی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو ہاتھی کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. سبحان اللہ، برابر، بے شک. اب ہاتھی کا وزن نہیں پتہ چل رہا کتنا. تو مولا نے ہنس کے کہا کہ ایسی نظر ہی کیوں کرتے ہو جو پوری نہ کر سکو. دیکھ دیکھیے نظر کا مسئلہ تھا، آیا بھی کس کے پاس؟ علی کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نظری کیوں کرتے جو پوری نہ کر سکے. لیکن جب تم آئے ہو میرے پاس تو میں ایسے خالی ہاتھ تو جانے نہیں دوں گا، میں بتاؤں گا. کیا یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، یہ تو آسان کام. کہا کہ میں تو بڑا پریشان ہوں، ہاتھی کا وزن نہیں ہوتا. اس زمانے میں ایسی چیزیں بھی ایجاد نہیں ہوئی ہوں گی کہ جو ہاتھی کا وزن کر سکے. کہا میرے ساتھ چلو. نہر کے کنارے لائے تو ہاتھی کو لاؤ. ہاتھی بھی لایا گیا. آپ نے فرمایا کشتی بھی لے آؤ. کشتی بھی لائی گئی. آپ نے فرمایا کشتی کو دریا میں اتار دو. کشتی دریا میں اتار دی گئی. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اب ہاتھی کو اس کشتی میں اتارو. ہاتھی کو کشتی میں اتار دیا گیا. کشتی ظاہر ہے پانی میں پہلے بھی نیچے تھی، ایک اس کی حد تھی. آپ نے فرمایا اس پر نشان لگاؤ. اب جو ہاتھی کو اتارا گیا کشتی اور نیچے گئی. جب اپنے حساب سے نیچے ہو چکی آپ نے فرمایا اس کے اوپر نشان لگا دو. جب اس پہ نشان لگایا آپ نے فرمایا ہاتھی نکال لو. اب اس میں سونا بھرتے جاؤ، جب اس نشان پہ پہنچ جائے تو یہ ہاتھی کا وزن ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا مشکل کشا کے مسئلہ حل کر دیا. تو یوفون بالنذر، نذر کو پورا کرو. تو انہوں نے نذر کی کیا؟ 3 روزے. ہر ایک نے 3 مولا کائنات نے، 3 جناب فاطمہ نے، 3 امام حسن، 3 امام حسین، اور 3 روزے جناب فضا نے. کتنے ہو گئے جناب؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 6 یا 5 ہیں. مولا کائنات، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور جناب فضا، یہ 5 ہو گئے. 5 نے روزے رکھ لیے. اب ایفائے نظر کا موقع آیا. مولا کائنات نے کیا کیا؟ شمعون یہودی کے ہاں پہنچے. وہاں سے ایک صاف جو کا لیا، کچھ اون لیا کاٹنے کے لیے. وہ لائے گھر میں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا دیکھتے چلیے گا. شکل عمل میں اختلاف ہے، حقیقت عمل ایک ہے.
باہر کا کام علی کے ذمے، گھر کا کام جناب فاطمہ کے ذمے۔ جاؤ کون لایا؟ مولا کائنات۔ خون کون لایا؟ مولا کائنات۔ اب جاؤ کو پیسنا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جناب فاطمہ۔ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ پورا کر رہی ہیں۔ تو مرد کا کام باہر کا کام ہے، عورت کا کام گھر کا کام ہے۔ امور خانہ داری یہ کام ہے عورت کا، باہر کا کام مرد کا کام، وہ اس کا جہاد، یہ اس کا جہاد۔ آج کل کی ترقی یافتہ دنیا وہ کہتے جناب یہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے، کہتے جناب یہ انصاف نہیں، تو کیوں نہیں انصاف ہے؟ دوست بدوش عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ۔ عجیب بات ہے کہ نماز میں عورت مرد کے برابر میں کھڑی نہیں ہو سکتی، نماز میں عورت مرد کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ ناانصافی ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ مرد سے آگے عورت نماز میں ہو، مرد کے ساتھ عورت نماز میں ہو، تب تو انصاف ہے، ورنہ ناانصافی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اس سے ناانصافی کی امید رکھتے ہو جس کو اللہ نے دی بیٹی ہے؟ بیٹا دیا بیٹی دے، بیٹا لے کر بیٹی دے دی، وہ رسول عورت کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ دیکھیے اس کی ذمہ داری گھر کی ہے، اس کی ذمہ داری باہر کی ہے۔ عورت ہو کر باکار ہو، مرد ہو کے باکار ہو۔ اسلام عورت کو بھی باکار بنانا چاہتا ہے، مرد کو بھی باکار بنانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر عورت یہ چاہے کہ اپنے اندر مردانیت کو پیدا کرے اور مرد یہ چاہے کہ اپنے اندر نسوانیت کو پیدا کرے، تو اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ مرد بن کے رہو، وہ عورت بن کے رہے، اس کے حدود کے اندر۔ تمہارے حدود یہ ہے، اس کے حدود یہ ہے۔ اب میرے بات آج سمجھ میں آئی کہ حضور نے خیبر میں یہ کیوں کہا تھا کل میں علم مرد کو دوں گا؟ میں نے بڑا اور کیا، بڑا سوچا، اب بات سمجھ میں آئی کہ حضور نے فرمایا کل میں علم مرد کو دوں گا، یعنی جو مرد ہوگا طاقتور ہوگا، یعنی مرد کا کام ہے میدان میں آنا، گھر میں کام ہے یہ عورت کا کام ہے۔ اگر کوئی کام عورتوں کے کرنے لگے، بھائی آپ تو مجاہد ہیں میدان میں آئیے، تو مرد کا کام باہر کا، عورت کا کام گھر کا۔ اب جناب حضور کا زمانہ ہے طبقات ابن سعد، یہ میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن شاید 2 سال پہلے پھر سنا دوں تاکہ آپ کی اس موضوع میں بات بھی تازہ ہو جائے۔ حضور کے دور میں عورتوں کی ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک عورت کی تقریر اور کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، یہ مرد جو ہے نا یہ ہر صورت میں بہت اچھے رہتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، مار دیا کسی کو غازی بن گئے، مر گئے شہید بن گئے۔ ہم ہر وقت گھر میں رہیں، روٹیاں پکاتے رہیں، چولہے میں ہاتھ ڈالتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں، اور نمک تیز ہو جائے تو گالیاں سنیں، شوہر صاحب ناراض، یہ ناانصافی ہے۔ چلو رسول کے پاس، حضور کے پاس چلتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول خدا کیا ہم غازی نہیں بن سکتے؟ کیا ہم شہید نہیں بن سکتے؟ یہ لشکر آیا، حضور اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، وہ عورتیں آئیں، اس نے تقریر کی، حضور نے سنا اور ایک مرتبہ تمام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہا هل سمعتم بامرأة
احسنا قالها فی دینہا من ہذہ، ارے تم نے عورتوں سے اتنا بہترین مسئلہ دین کے بارے میں اب تک سنا؟ یعنی اس کا سوال حضور کو بھی پسند آیا، اب تک سنا؟ آج کے دور میں عورتوں کا مطالبہ کیا ہے اور اس دور میں عورتوں کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ غازی بننا چاہتی ہیں، شہید بننا چاہتی ہیں، اور آج کی عورتیں گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ وہ مطالبہ انہوں نے فرمایا، کس نے کہا تم سے کہ تم غازی نہیں بن سکتی؟ کس نے کہا تم سے کہ تم شہید نہیں بن سکتی؟ تم غازی بھی بن سکتی ہو اور شہید بھی بن سکتی ہو۔ یاد رکھو، مرد میدان میں غازی بنے گا، مرد میدان میں شہید بنے گا، لیکن عورت امور خانہ داری میں مشغول رہے۔ اگر یہ سلسلہ خدمت کرتی رہے گی تو اس کو غازی کا ثواب ملے گا، اگر خدمت کرتے کرتے مر جائے گی تو شہید کا ثواب ملے گا۔ مگر جہاد کی اجازت نہیں دی، مجھے کسی تاریخ کو نہیں ملا کہ جہاد کی اجازت دے دی ہو۔ عورت پہ تو جہاد کیا ہے، عورت جہاد سے نہیں جا سکتی۔ تو بھائی یہ پابندی صرف عام عورتوں پہ ہے یا خاص عورتوں پہ بھی ہے؟ سب عورتوں پہ یہ پابندی ہے، وہ جہاد پہ نہیں جا سکتی۔ تو اب آپ دنیا دیکھے، سبق حاصل کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی ہیں۔ میں پوچھوں، کیا بیوی آپ کی تو کنیز موجود ہے، اس سے خدمت کیوں نہیں لیتی؟ تو جناب سیدہ جواب دیں کہ دیکھو، گھر کا خود کام کرنا کوئی عیب تو نہیں، میں دنیا کی عورتوں کو تعلیم دینا چاہتی ہوں، گھر کی خدمت کرنا کوئی عیب نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج میرے بچوں نے روزے رکھے ہیں، فضا نے بھی میری بچوں کی خاطر روزے رکھے ہیں۔ اب میں گوارا نہیں کرتی تو جس نے میرے بچوں کی خاطر روزے رکھے ہو میں اس سے کام لوں۔ مجھے قدر شناسی دیکھیے کہ جو ان سے محبت کرتے تھے ان کی یہ قدر بھی کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ جناب سیدہ جانتی تھی کہ معصوم کلام آنے والا ہے، لہذا نہیں چاہتی تھی کہ غیر معصوم کا ہاتھ لگے۔ آیات آ رہی تھی، اب جناب روٹی پک گئی، پانی موجود ہے، نمک موجود ہے، کھانا چاہتے ہیں کہ دروازے کی کسی نے دخل مارا۔ مولا کائنات کے کہا مسکین ہوں، ہائے کوئی اللہ کی راہ میں مجھے روٹی دینے والا؟ مولا کائنات نے اپنی روٹی اٹھائی دے دی، جناب فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی دے دی، امام حسن نے اپنی روٹی اٹھائی دے دی، امام حسین نے اپنی روٹی دے دی، فضا نے بھی روٹی اٹھائی دے دی۔ تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ نمک سے روزہ افطار ہوا۔ دوسرا دن آ گیا، پھر اسی طرح روٹیاں بنی، پکائی گئی، کھانے کا افطار کا وقت آیا، پھر کس نے دخل باب کیا؟ مولانا نے پوچھا کون؟ آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، ہے کوئی اللہ کی راہ میں؟ یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ مولا کائنات نے سب نے پھر روٹیاں دے دی، پھر نمک سے اور پانی سے افطار ہوا۔ تیسرا دن ہوا، پھر اسی طریقے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما۔ اب دروازے پہ اسیر آیا، جیسے اس نے کہا میں اسیر ہوں، اسیر کا نام سن کے یہ دہل گئے، ایسے بیٹھ سب نے روٹیاں دی۔ اس واقعے کو علامہ زمخشری نے اپنے تفسیر کشاف میں لکھا، تفسیر بیضاوی میں بھی لکھا۔ 3 دن ہو گئے، نمک سے روزہ افطار کیا، اللہ کا رسول آیا، گھر میں پہنچے، سب کے چہرے دیکھے، کیا بات ہے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، حضور کو علم نبوت سے معلوم ہے، لیکن پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ یہ بتائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا۔ کیا بات ہے؟ بتایا تو ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جبریل نازل ہوئے۔
اور جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے آج اہل بیت کی شان میں سورہ بھیجا ہے، سورہ دیر، جس کو سورہ حلقہ کہتے ہیں، یہ ان کی شان میں آیا۔ اور امام شافعی نے ایک شعر کہا، وہ کہتے ہیں علامہ علامہ وحدہ متا وہ فی حب حاضل فتح، وہ کہتے ہیں کہ ملامت کرنے والے مجھے ملامت کرتے ہیں کہ میں اس جوان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، برابر۔ امام شافعی کہتے ہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں، ملامت کرنے والے مجھے ملامت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ بہل زوجت فاطمہ غیرہ وفی غیر ہی حالتا، یہ بتاؤ علی کے علاوہ فاطمہ کی کسی اور سے شادی ہوئی ہے؟ کوئی اور ہے کہ جس کی شان میں سورہ حلاقہ آیا ہو؟ ان کی شان میں سورہ حلاقہ آیا، اہل بیت کی شان میں۔ اب یہ سورہ آ گیا، اس سورے میں آپ جا کے دیکھیں 30 آیتیں ہیں، گھر میں جا کے دیکھ لیجیے گا، 30 آیتیں ہیں۔ افراد کتنے ہیں؟ 5۔ ہر آدمی کے لیے کتنی آیتیں بن گئی؟ 6۔ فضا غیر معصوم ہیں، معصوم نہیں، لیکن عمل میں ان کے ساتھ شریک ہیں، مدح میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ وہ کام کیا کہ قدرت نے جب آیات بھیجی تو جتنی آیتیں علی کے لیے بھیجی اتنی آیتیں فضا کے لیے بھیجی۔ جنت کا تذکرہ ہے، حریر کا تذکرہ ہے۔ حریر خود جنت میں داخل ہے، لیکن ایک وہ تھا جو مزدوری کیا کرتا تھا، اس کے لیے جنت، اور ایک وہ جو گھر میں چکیاں پیستی تھی، اس کے لیے حریر۔ اور اس پورے سورے کے اندر 3 جگہ فضہ کا نام ہے، ذہب کا نام نہیں۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، احترام جناب فضہ میں سونے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس پورے سورے میں حور کا تذکرہ نہیں ہے، احترام جناب سیدہ۔ تو یہ حقیقت عمل ایک ہے، صورت عمل مختلف ہے، وہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو اب مرد کا کام باہر کا، عورت کا کام گھر کا۔ اور یاد رکھیے حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں میں جہاد ثابت ہے، اور یہ شرط جہاد کربلا تک رہی۔ کربلا میں بھی یہ شرط ہے، کربلا جو واقع کربلا میں بہت سے جہاد کے شرائط ختم ہو گئے۔ دیکھیے پہلے بچوں کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں تھی، بچوں میں تو جہاد ثابت تھا، لیکن واقع کربلا وہ ہے کہ یہاں سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے، 18 سال کا بھی جا رہا ہے، 13 سال کا بھی جا رہا ہے، 6 مہینے کا بھی جا رہا ہے، کوئی قید نہیں۔ مگر عورت کے جہاد کی یہاں بھی قید ہے۔ عبداللہ ابن عمر کلبی جب یہ گھوڑے سے زمین پہ گرا ہے تو اس کی زوجہ عمود خیمہ لے کر باہر آ گئی، اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اس نے زوجہ کو جو آتے ہوئے دیکھا، اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اشارہ کیا کہ خیمے میں واپس جاؤ، لیکن وہ نہ سمجھ سکی تو امام کی طرف اشارہ کیا، اور امام سے کہا مولا آپ اسے روک لیں۔ امام نے شریعت کی زبان میں کہا کیا مومنہ تم پہ سے جہاد ثابت ہے، خیمے میں واپس جاؤ۔ معلومہ شرط جہاد کربلا تک تھی، وہ واپس چلی گئی۔ ام وہب یہ بھی خیمے سے باہر نکلی ہے، مگر مولا نے ان کو روکا کہ واپس جاؤ، اور تو میرے جہاد ثابت ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کربلا کی جو خواتین ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان میں سے کوئی گھر سے باہر آیا؟ یہ ام وہب کی ناپختہ کاری تھی،
اور خواتین کربلا کی نکتہ کاری تھی، وہ شریعت سے واقف تھی. ام لیلا غیر خاندان سے ہے، لیکن اس خاندان میں آ کر مزاج شریعت کی اتنی واقف ہو گئی ہیں کہ علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، ام لیلا خیمے کے اندر ہے. رباب نے 6 مہینے کے لال کو حسین کے ہاتھوں میں دے دیا، بچے کے پیر لگ گیا، لیکن ماں خیمے کے اندر ہے. بھائی گھوڑے سے زمین میں گرتا ہے، آواز دیتا ہے، بہن خیمے کے اندر ہے. ہاں یہ بیویاں اس وقت نکلی جب عباس موجود نہیں تھے، جب علی اکبر موجود نہیں تھے، جب قاسم موجود نہیں تھے. یہ بیویاں اس وقت باہر ہیں. اور جب خیموں میں آگ لگی، تمام بیویاں مل کر جناب زینب کے قریب آتی ہیں. بیوی کیا جل کے مر جائے کہ باہر نکلیں. جناب زینب آئی ہیں امام زین العابدین کے پاس. میں کہتا ہوں کیا پوچھنے آئی ہیں کہ خیمے سے باہر نکل جائیں یا جل کے مر جائیں. میں کہتا ہوں کہ سوال کرنے نہیں آئی، اذن جہاد لینے آئی ہیں. تو یہ کبھی خیمے سے باہر نہ آتی اگر عباس موجود ہوتے، اگر علی اکبر موجود ہوتے. یہ کربلا آج کی شب عاشور کی شب ہے. آج ان خیموں کے اندر تسبیح کی آوازیں، اس خیموں کے اندر عبادت کی آوازیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر خدا ہو رہا ہے. دنیا کہتی تم روتے کیوں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رونے دیا جاتا تو شاید ہم اتنے نہ روتے. یہ رات وہ رات ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی کو بلایا، اور بھائی کو بلانے کے بعد کہا بھیا جب سے مدینے سے چلے ہیں میرا دل گھبرایا، پریشان ہوا، میں نے برداشت کیا. مکے سے چلے میرا دل گھبرایا، میں نے برداشت کیا. کربلا آئے میرا دل گھبرایا، میں نے برداشت کیا. 7 تاریخ آئی پانی بند ہوا، میرا دل گھبرایا، میں نے برداشت کیا، صبر کیا. 9 کی رات آئی، میں نے برداشت کیا، رات کی مہلت ملی، صبر کیا. بھیا یہ آج کیسی رات آئی ہے، بے چینی ہے، دل تڑپ رہا ہے، رونے کو دل چاہ رہا ہے. امام نے فرمایا بہن بس آج ہی کی رات ہے، کل تم جانو. اور یہ بیوی آ جاؤ. کہا بھیا رات کا وقت ہوتا ہے، کسی بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے. امام نے فرمایا کہ پہچانا نہیں، یہ ماں فاطمہ ہے جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. وہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ گریا زاری اسی لیے ہے. ارے دنیا پانی پی رہی ہے، جانور پانی پی رہے ہیں، مگر حسین کے بچے پیاسے ہیں. الگ الگ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہر طرف گریا زاری رو رہے ہیں. رات کا وقت ہے، حسین نے تقریر کی، سب کو جمع کیا. مجھے تاریخ طبری میں ملا تو حسین نے کہا کہ جیسے مجھے اصحاب ملے ایسے کسی کو نہیں ملے، جیسے مجھے انصار ملے کسی کو نہیں ملے. کہا کہ اے میرے جانشارو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے بھی بات کرنا ہے، میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، جہاں جس کو بھی چاہے چلے جاؤ. اس کے بعد کیا کیا؟ تاریخ طبری والا لکھتا ہے وہ کام کیا کہ جو دنیا کے کسی انسان نے نہیں کیا. چراغ کو گل کر دیا اور کہا اس اندھیری رات میں جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ. مگر جب چراغ کو روشن کیا گیا امام نے دیکھا کہ جتنے تھے اتنے ہی تھے، اتنے موجود ہیں. ایک مرتبہ زہیر کہتے ہیں مولانا اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو کل رسول خدا کو کیا جواب دیں گے؟ جناب عباس نے تقریر کی، مولا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی میری موجودگی میں آپ پر آنچ آ جائے. ایک ایک تقریر اور میں نے
روایات میں دیکھا کہ 13 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا کہ چچا جان میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی آنکھ پہنچا سکتا ہے؟ ایک ایک مجاہد اس بات پر تیار ہے کہ موت کو قبول کیا، اس لیے کہ حسین نے دکھا دیا کہ دیکھو اگر راہ حق میں قربانی دو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اس کے بعد حسین نے ایک ایک خیموں کا جائزہ لیا، تمام خیموں میں حسین گئے، ایک ایک خیمے میں حسین جاتے ہیں۔ ایک خیمے میں حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب ام فروا بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے زانوں پر جناب قاسم کا سر رکھا ہوا ہے، اور جناب ام فروا قاسم سے کہنے اے بیٹا قاسم کل قربانی کا دن ہے، اپنی جان کو حسین کو قربان کرنا ہے، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جناب سیدہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ جناب قاسم فرماتے ہو کہ اے اماں جان بس اجازت دلوا دے، بس اجازت دلوا دے، پھر دیکھیں میں کس طریقے سے قربانی کو پیش کرتا ہوں۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری۔ دوسرے خیمے میں گئے، کیا منظر دیکھا کہ جناب ام لیلا بیٹھی ہوئی ہے، علی اکبر کا سر دانوں پہ رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر غیر خاندان کی ہوں، تمہارے خاندان میں آئی ہوں، بیٹا اپنی جان کو حسین کو قربان کرنا ہے، ایسا نہ ہو سب دنیا یہ کہے کہ غیر خاندان کی تھی لہذا بیٹے کو قربان نہ کر سکی۔ ایک مرتبہ اٹھے کا امی جان بس بابا سے اجازت دلوا دیجیے، میرا نام علی اکبر ہے، اگر کربلا کا نقشہ نہ بدل دوں تو حسین کا بیٹا نہ کہیے گا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، شجاعت کے کلمات بیٹے کی زبان سے سنے، اور خیمے میں داخل ہوئے۔ اب حسین روتے جا رہے ہیں تو خدا اگر تاریخ کربلا پڑھو اس رات میں حسین نے عبادت بھی کی ہے، روئے بھی ہیں، روتے جا رہے ہیں حسین، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، منظر دیکھتے ہیں، روتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین اور آگے بڑھے، حسین نے دل پہ ہاتھ رکھا، کیا منظر دیکھا کہ بہن اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے، اور کہا اونا محمد دودھ نہیں بخشوں گی اگر اپنی جان کو میرے بھائی پہ قربان نہیں کیا۔ ارے جعفر کے پوتے تھے، انگڑائی لے کر اٹھے، امی جان ذرا اجازت دلوا دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، بس ہزاروں۔ اور حسین آگے بڑھے۔ اب حسین نے ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھا، کیا منظر دیکھا، ایک بیوی 6 مہینے کے لال کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے اور کہہ رہی ہے بیٹا علی اکبر کل قربانی کا دن ہے، مجھے معلوم ہے تمہیں پانی نہیں ملا، مجھے معلوم ہے دودھ خشک ہو گیا، بیٹا بہت چھوٹے سے مجاہد ہو، کل وہ کارنامہ انجام دو کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ علی اکبر کتنا بڑا مجاہد تھا۔ حسین نے ایک مرتبہ عمود خیمہ سے کھڑے ہو گئے، زار و قطار حسین رو رہے ہیں، اور آگے بڑھے، کیا منظر دیکھا، ایک کونے میں جناب عباس تلوار کو شاکل کر رہے ہیں اور دوسرے کونے میں جناب ام کلثوم رو رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے اور تیرے پیدا کرنے والے کبھی تجھ سے شکایت نہ کرتی، اگر میرے اولاد ہوتی تو اپنے بھائی پر اولاد کو قربان کر دیتی، ہے میرے کوئی اولاد موجود نہیں۔ ایک مرتبہ عباس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جناب ابن کلثوم کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور کہا شہزادی ارے یہ آپ نے کیا کیا، ارے میں آپ کا غلام موجود ہوں، ارے کل جب قربانی کا موقع آئے تو اس غلام کو حسین پہ قربان کر دیجیے گا۔ عزیزانو حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین پہ بہن کے خیمے میں آئے، جناب زینب نے بھائی کو بلایا کہ بھیا یہ آپ کے جو اصحاب ہیں آپ نے ان کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا کہ نہیں تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائے۔
یہ آواز حبیب نے سن لی، ایک مولا دوڑتے ہوئے خیمے میں گئے، تمام اصحاب سے کہا اے اصحاب و انصار، ارے حسین کی بہن کو ہم پر اعتماد نہیں، ہم پر بھروسہ نہیں، آؤ چلو تلواروں کو میان سے نکالا، جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے اور اپنی تلواروں کو گردنوں پہ رکھ دیا اور بلند آواز سے کہا اے شہزادی اگر حکم دے تو ابھی اپنی گردنیں قطع کر دے۔ امام نے فرمایا بہن یہ میرے وہ اصحاب ہیں جن پر میں فخر کرتا ہوں، بس عزادارو آج آخری شب ہے، پی بھر کے رونا ہے، جناب سیدہ کو پرسا بھی دینا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین اعلان کرتے ہیں دیکھو میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ حسین ایک مرتبہ چلے میدان کی طرف، مسلم ریاض سجا کہتے ہیں میں حسین کے پیچھے پیچھے چلا، حسین نے مڑ کے دیکھا کہ کون؟ کہا مسلم ریاض سجا، کہا میں نے ابھی منع کیا تھا، کہا مولا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ اچھا آ گئے، آؤ۔ مسلم کو ساتھ لیا، ایک مقام پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا مسلم آپ آ گئے ہو تو بتا بھی دیتا ہوں۔ مسلم دیکھو وہ سامنے جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہ جانتے کون سی جگہ؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے بچے کو لے کر آؤں گا اور پانی کا سوال کروں گا اور وہ تیر کا نشانہ بنے گا۔ اے مسلم دیکھو وہ سامنے جگہ دیکھ رہے ہو، وہ جگہ وہ ہے جہاں میرا جوان بیٹا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی ذات پامال کی جائے گی۔ مسلم کہتے ہیں مولا ساری جگہیں میں نے دیکھی، یہ جگہ کون سی ہے؟ نشیب کی طرف اشارہ کیا تو کہا مسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا امام ذبح کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتے ہیں مولا میں نے ساری جگہیں دیکھی مگر یہ جگہ اتنی صاف نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ اتنی صاف نہیں۔ تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے مسلم ارے یہ وہ جگہ ہے جس کو میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا۔ عزادارو شب عاشور یہ وہ رات ہے، حسین کے انصار حسین کے اہل بیت عبادت کی مصروف ہوئی، صبح عاشور ہوئی، حسین نے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹی علی اکبر جاؤ گلدستہ اذان پر اذان دو۔ تو مولا مؤذن تو اور بھی موجود تھے، یا آپ علی اکبر سے اذان کیوں دلوا رہے ہیں؟ مولا جواب دیں گے اسی لیے اذان دلوا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب علی اکبر اذان دیں گے تو ان کی آواز میرے نانا سے ملتی جلتی ہے، شاید دنیا کو کچھ رحم آ جائے۔ علی اکبر نے اذان دی، ایک مجاہد میدان کی طرف جا رہا ہے، آخری مجلس ہے، حسین کی کچھ رخصت پڑھنی، ایک مرتبہ سارے مجاہد میدان کی طرف جا چکے، حسین ایک بلند مقام پہ کھڑے اور ایک مرتبہ حسین نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ حسین نے آواز بلند کی، چاروں طرف حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا ایک شخص آ رہا، قریب پہنچا، حسین نے پوچھا تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا انا قاصد الصغریٰ، میں صغریٰ کا قاصد ہوں، ایک خط لے کر آیا ہوں۔ صغریٰ کا نام سنا بس ایک باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ایسے حالات میں بیٹی کا خط آیا، خط کو لیا اور پڑھنا شروع کیا، تاریخ ملا پڑھتے جاتے روتے جاتے۔ خط میں لکھا تھا کہ بابا آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں علی اکبر کو بھیجوں گا، علی اکبر نہیں آئے، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا، اچھا بابا میرا سلام سب سے کہیے گا۔ خط کو لیا، ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کیا، عباس صغریٰ نے سلام کہا، علی اکبر کی طرف رخ کیا، علی اکبر بہن نے سلام کہا، ایک ایک کو سلام پہنچایا، آنے والا قاسم
مرتبہ اس کا رخ خیمہ گاہ کی طرف ہوا اور اس نے ایک مرتبہ جھک کے دیکھنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ کہا کہ جب میں چلا تھا تو سغرا نے یہ کہا تھا ارے جب جانا کربلا خیمہ کے قریب جانا ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، ارے اس کو اٹھانا گود میں لے کر پیار کرنا میری طرف سے۔ ارے امام نے جب یہ سنا کہا کہ اے قاتل، ارے وہ بچہ شہید ہو گیا، ارے اپنے ہاتھوں میں لے کر گیا تھا، تیر کا نشانہ بنا۔ پتہ حسین خیمے میں آئے، یہ آخری رخصت ہے حسین کی۔ آئے خیمے کے اندر، بہن سے لباس مانگا، بہن نے لباس دیا، حسین نے لباس کو پہنا، جگہ جگہ سے پارا کر دیا، دوسرا لباس پہنا۔ بہن نے پوچھا بھائی آج کیا بات ہے، یہ لباس کو آپ پارا کیوں کر رہے ہیں؟ بہن اس لیے پارا کر رہا ہوں یہ لباس میرے بدن پہ نہیں رہے گا۔ ایک ایک کو حسین نے رخصت کیا، ایک ایک کو سلام کیا ہے، حتیٰ کہ جب چلے اماں فضہ کو بھی سلام کیا، زینب میرا آخری سلام قبول ہو، فضہ میرا آخری سلام قبول ہو۔ اور میں نے روایات میں دیکھا کہ 70 مرتبہ پردہ اٹھتا تھا اور پردہ گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین باہر آئے، باہر آنے کے بعد زلزلہ کھڑا ہوا، حسین نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک دفعہ بائیں طرف دیکھا اور ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کیا۔ بھیا باس ہر ایک کو میں نے سوار کیا تھا، بھیا ہر ایک کو میں نے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، ارے میرا جب آخری وقت آیا کوئی گھوڑے پہ بٹھانے والا نہیں۔ تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ارے بہن جانب آ گئی، اے بھیا آج میں آپ کو سوار کروں گی۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑے نے اشارہ کیا، حسین نے کہا چلو، گھوڑا چلنے پہ تیار نہیں۔ حسین نے کہا نانا کے گھوڑے میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میں بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر نانا کے گھوڑے یہ سوچ لے کہ یہ حسین کی آخری سواری ہے، بھائی اس کے بعد حسین تجھ پہ سوار نہیں ہوگا۔ اس گھوڑے نے اشارہ کیا، مولا ذرا نیچے تو دیکھیے۔ ایک مرتبہ حسین نے اب جو جھک کے دیکھا تو 4 سالہ بچی گھوڑوں کی ٹانپوں سے لپٹی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ کہتی جاتی ہے اے نانا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو کہاں لیے جانا ہے، جو میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ارے حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، 4 سالہ بچی کو گود میں لیا اور کہا کہ سکینہ میں نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، کیوں آ گئی؟ کہ بابا اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ 4 سالہ بچی پانی کا سوال کر رہی۔ حسین نے کہا پانی پیو گی؟ کہا کہ جا کوزہ لے آؤ۔ سکینہ گئی کوزہ لے کے آئی، پوچھتے خیمہ میں پہنچے، حسین کربلا میں اپنا اقتدار بھی دکھانا چاہتے ہیں، ایک ٹھوکر ماری، چشمہ نکل آیا، کوزہ بھرا، لو بیٹی پیو۔ سکینہ نے کوزے کو ہاتھ میں لیا، پینا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ٹھہرو بیٹی میرا ایک سوال ہے۔ کیا بابا؟ کہ بیٹی پانی پینے سے منع نہیں کرتا مگر ایک بات کا خیال رکھنا، نانا کی امت بخشوانا ہے تو پانی نہ پینا۔ وہ سننا تھا، پانی چھوڑ دیا۔ کہ جائیے بابا میں نے آپ کو رخصت کیا۔ حسین آئے، لڑنا شروع کیا، حسین نے جنگ شروع ہوئی۔ عزادارو جناب زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، بھائی کو دیکھ رہی، میرا بھائی وہ ہے، میرا بھائی ادھر گیا، میرا بھائی ادھر گیا۔ ایک مرتبہ حسین نظر نہیں آئے، بہن گھبرا گئی، جو کربلا گئے وہ جا کے دیکھیں۔ ایک مقام پر جناب زینب پہنچی، آج تک قلعہ زینبیہ موجود ہے، وہاں جو پہنچی کیا منظر دیکھا، خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے۔ ارے حسین کے سینے میں شبر سوار ہے،
ساتھ کی طرف مخاطب ہوتی ہیں. یبنا سعد ایقتل ابا عبداللہ الحسین وانت تنظر. اے عمر سعد، ارے رسول کا نواسا ذبح ہو رہا، تو کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے. اور یہ آواز حسین کے کان میں پہنچ گئی. ایک مرتبہ حسین نے اشارے سے منع کیا، کہا بہن ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں واپس جاؤ. وفادار بہن خیمے میں واپس چلی، مگر عزاداروں ابھی خیمے میں پہنچنے نہیں پائی تھی کہ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا. ایک منادی نے ندا کی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا. بچن جملے ایک مرتبہ گھبرا کے سید سجاد کے قریب آئی اور بیٹے کو اٹھایا. کہا بیٹا دیکھو کوئی آواز دے رہا ہے، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ امام فرماتے پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹایا. ارے بیٹے نے باپ کے سر کو دیکھا. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم.